بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 26 رمضان المبارک اور ہمارے اصل مقالے اور محاضرے کا موضوع اسلام اور دور حاضر کے شبہات اور مغالطے اور ان کا جواب۔ آج کی نشست میں ہم قرآن پاک سے ہی متعلق ایک شبہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ شبہ اور مغالطہ دراصل گزشتہ کل کے شبے اور مغالطے کا ہی ایک حصہ ہے اور اسی کا تتمہ ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کتاب سے شبے کا عنوان اور شبہ اور اس کا جواب۔ عنوان ہے: عیسائیت میں بائبل کی تشریح کا حق صرف پوپ کو حاصل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام دین فطرت میں بھی قرآن کی تفسیر کا مکمل حق علماء کے ایک مخصوص طبقے کے حوالے ہی کر دیا جائے؟ یہ شبہ ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ اعتراض ہی کو قدر مختلف عنوان سے بعض لوگ اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ اسلام میں پاپائیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات عیسائی مذہب کا خاصہ ہے کہ اس میں بائبل کی تشریح و تفسیر کا حق صرف پوپ کو حاصل ہوتا ہے اور کسی دوسرے شخص کو اس سے مجال اختلاف نہیں ہوتی۔ اسلام نے پاپائیت کی جڑ کاٹی ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دین فطرت میں بھی قرآن کریم کی تفسیر کا سارا حق علماء کے ایک مخصوص طبقے کے حوالے کر دیا جائے؟ جواب اس طرح فرماتے ہیں کہ لیکن یہ اعتراض بھی پاپائیت اور علماء اسلام دونوں کی بات کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ علماء کسی ایسے مخصوص طبقے یا گروہ کا نام نہیں ہے جس کی بنیاد رنگ و نسل، ذات پات، مال و دولت یا جاہ و منصب کی خاص شرائط پر ہو۔ نہ علماء کسی ایسی لگی بندھی تنظیم کا نام ہے جس کا رکن بنے بغیر انسان عالم کہلانے کا مستحق نہ ہو، بلکہ علم و فضل اور سیرت و کردار کی کچھ مخصوص صفات کا حامل ہر شخص عالم دین ہے، خواہ وہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو اور نسب کے اعتبار سے کسی بھی خاندان سے وابستہ ہو۔ اس لحاظ سے اسلام کے علماء اور عیسائیت کے پاپاؤں میں مندرجہ ذیل واضح فرق موجود ہے۔ نمبر 1، پاپائیت ایک ایسے پیچیدہ مذہبی نظام کا نام ہے جو ایک لگی بندی عالمگیر تنظیم میں جکڑا ہوا ہے۔ اس میں بے شمار عہدے اور منصب ہے۔ ان عہدوں اور مناصب پر فائز ہونے والوں کی تعداد مقرر ہے۔ ہر عہدہ و منصب پر کسی شخص کا تقرر کچھ معین انسان کرتے ہیں اور وہی اس کو فرائض و اختیارات تفویض کرتے ہیں۔ کوئی شخص محض اپنی ذاتی اہلیت، علم و فضل یا سیرت و کردار کی بنیاد پر لازماً اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس تنظیم کے ارباب اقتدار اسے نامزد نہ کرے، اور جب تک وہ اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نہ کرے مذہبی معاملات میں اس کی ہر رائے قطعی غیر مؤثر ہے، خواہ وہ علم و فضل کے کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذہبی علوم میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر لے تب بھی وہ دلائل کے زور سے چرچ کے مضبوط حصار کو نہیں توڑ سکتا، اور اگر یہ معین تنظیم اپنی کتب مقدسہ، اپنے پیغمبروں اور اپنے اسلاف سے بغاوت پر کمر باندھ لے تب بھی تنظیم سے باہر کے کسی عالم کو اس کے خلاف دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برخلاف علماء اسلام کی کسی بھی زمانے میں اس نوعیت کی کوئی عالمگیر تنظیم نہیں رہی جس میں داخلے کے بغیر مذہبی معاملات میں لبکشائی ممنوع ہو، جس کے عہدوں کا دائرہ اختیار خاص ہو اور جن میں تقرر کا فیصلہ کچھ مخصوص افراد کرتے ہو۔ اس کے بجائے ہر وہ شخص جس نے ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی قرآن و سنت اور متعلقہ علوم میں بصیرت اور اصلاح و تقوی پیدا کر لیا ہو، وہ عالم دین کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مذہبی معاملات میں اس کے فرائض و اختیارات کا تعین معدود چند انسانوں کا کوئی گروہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے علم و تقوی کی بنیاد پر عام مقبولیت اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ چرچ کے ارباب
بست و کشاد اپنے عہدہ و منصب کے زور پر اپنی بات منواتے ہیں، اور ایک مسلمان عالم اپنے علم و فضل اور سیرت و کردار کی قوت سے یہ مقام حاصل کرتا ہے۔ وہاں چرچ کے متشدد قوانین کسی شخص کو واجب الاتباع اور قابل تقلید قرار دیتے ہیں، اور یہاں اس معاملے میں اصل فیصلہ کن قوت امت کا اجتماعی ضمیر ہے۔ کلیسا کے عہدیداروں کی ایک تعداد مقرر ہے، اس تعداد کے پورا ہو جانے کے بعد کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اپنے زمانے کے کلیسا کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس علماء دین کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ علم دین کی ضروری شرائط پوری کرنے کے بعد ہر شخص عالم دین کے حقوق حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، پھر کلیسائی نظام میں مذہب اور عقائد کی تشریح و تفسیر کے تمام اختیارات فرد واحد پر مرکوز ہو جاتے ہیں، جسے پوپ کہتے ہیں۔ اس پوپ کو مذہب کے کروڑوں پیروں میں سے کل 70 کارڈینل منتخب کرتے ہیں۔ اس پوپ کے اختیارات یہ ہیں کہ وہ رئیس الحواریین جناب پطرس کا تنہا خلیفہ ہے۔ تمام مذہبی معاملات میں آخری اتھارٹی مذہب کی تشریح کے معاملے میں ہر مسیحی کے لیے واجب الاتباع ہے۔ اس کی زبان قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور کسی بڑے سے بڑے عالم کو اس سے اختلاف کا حق نہیں پہنچتا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس کے اختیارات کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے: لہذا پوپ عقائد و نظریات کے معاملے میں مقتدر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اسی استناد اور اسی معصومیت کا حامل ہے، جس طرح پورا کلیسا وہ قانون ساز اور جج کی حیثیت وہ تمام اختیارات رکھتا ہے جو پوری کلیسا کو حاصل ہے۔ غور فرمائیے کہ پوری تاریخ اسلام میں آج تک کسی بھی عالم دین نے کبھی اس مطلق العنانی کا دعویٰ کیا ہے؟ نمبر 3، پھر عیسائی عقائد کے مطابق پوپ نظریاتی مسائل کا اعلان کرتے ہوئے معصوم اور خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، چنانچہ بریٹانیکا میں ہے۔ لہذا پوپ کے 2 خصوصی امتیازات ہیں، ایک یہ کہ جب وہ مقتدر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے عقائد کے بارے میں کوئی اعلان کرے تو وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ مذہب کے تمام پیروں پر حاکمانہ اختیار کامل رکھتا ہے۔ یہ دونوں استحقاقات جن کا دعویٰ اور استعمال صدیوں سے پوپ کرتے آئے ہیں، ان کو جولائی 1870 کی ویٹیکن کی کونسل میں واضح دستوری شکل بھی دے دی گئی ہے۔ اس کے برخلاف یہ تمام علماء اسلام کا متفق عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی فرد معصوم نہیں ہے، اور ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ علماء اسلام پوری آزادی سے ایک دوسرے پر تنقید کرتے آئے ہیں، اور یہ سلسلہ عہد صحابہ سے اب تک جاری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مشہور سے مشہور عالم اگر قرآن و سنت کی تشریح میں کوئی غلطی کرے تو دوسرے علماء امت اس کی گرفت کر کے امت کو اس کے نتائج بد سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، پھر کلیسا میں جو 70 کارڈینل پوپ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو مشورے دیتے ہیں، ان کی نامزدگی خود پوپ صاحب تنہا کرتے ہیں۔ چنانچہ بریٹانیکا میں ہے، کارڈینلوں کی نامزدگی آج تنہا پوپ کا کام ہے۔ پوپ جن افراد کو خفیہ طور پر چنتا ہے، ان کے ناموں کی اشاعت سے یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص اور ضابطے کی پابندی ضروری نہیں۔ اسی طرح سیکرٹ کالج کی ووٹنگ یا منظوری کی بھی چندہ ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ کلیسا کے یہ ارباب اقتدار جو مذہب کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں، ان کا تقرر محض اہلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ مختلف خطوں میں مختلف علاقائی تعصبات کار فرما ہوتے ہیں۔ بریٹانیکا ہی کا ایک اور بیان ملاحظہ ہو: ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں کلیسا دنیا کی ہر قوم کے مختلف گروپوں سے مرکب ہوتا ہے، لیکن انگریزی بولنے والی اقوام اکثریت میں ہوتی ہے۔ 19ویں صدی کے وسط تک آئرش اور جرمن اقوام کو سب سے زیادہ کوٹا حاصل تھا۔ ان کے علاوہ مشرقی کیتھولک اقوام مثلا یونانی، شامی اور آرمینی ایک قابل لحاظ تناسب سے موجود ہے۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد پاپائی نظام کا موازنہ علماء اسلام سے کیجئے تو دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ علماء اسلام کی نہ کوئی لگی بندی تنظیم ہے، نہ کوئی فرد مذہبی معاملات میں حاکم اعلیٰ ہے، نہ کوئی شخص معصوم اور غلطیوں سے پاک ہونے کا دعوے دار ہے۔
نہ علماء کی کوئی مخصوص تعداد مقرر ہے جس پر اضافہ نہ ہو سکتا ہو، نہ کوئی شخص دوسرے علماء کی تنقید سے بالاتر ہے، نہ عالم کے منصب پر فائز ہونے کے لیے کسی فرد واحد کی اجازت اور منظوری درکار ہے، نہ اس منصب کے لیے کسی رنگ و نسل یا زبان و وطن کی کوئی قید ہے، بلکہ تاریخ اسلام میں اکثر سیاست عربوں کے پاس رہی، لیکن علماء اجمیوں بلکہ غلاموں کے خاندان سے پیدا ہوتے رہے، اور پورا عالم اسلام ان کے علم و فضل اور تقدس و تقوی کا لوہا مانتا رہا۔ لہذا جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے علوم میں دخل اندازی کے لیے ان علوم میں بصیرت و مہارت درکار ہے، تو اس پر پاپائیت کا الزام عائد کرنا حقیقت اور انصاف کے ساتھ ایک سنگین مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بجائے در حقیقت دینی علوم کی مثال دوسرے علوم کی سی ہے۔ جس طرح دنیا کے تمام علوم فنون کے بارے میں کسی شخص کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس نے اس متعلقہ علم کو ماہر اساتذہ سے حاصل کر کے ان کا عملی تجربہ نہ کیا ہو، اسی طرح قرآن و سنت کی تشریح و تفسیر میں کسی کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس نے متعلقہ علوم کو باقاعدہ حاصل کر کے ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی ان کا عملی تجربہ نہ کیا ہو۔ اگر اس بات کو کوئی شخص پاپائیت سے تعبیر کرتا ہے تو دنیا کا کوئی علم و فن اس پاپائیت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح یہ فرق ہوا اور یہ معلومات شبہ اور اس کے جواب کی شکل میں آپ کو بتلائی گئی۔ آج کی یہ نشست مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔